अस्सलामुअलैकुम। कैसी है आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, तो इसे एंड तक ज़रूर देखिए और पसंद आए तो आगे शेयर भी ज़रूर करें। देखो, मैं जानती हूँ कि बहुत लोग ऐसी आजमाइशों में होते हैं कि इन्हें लगता है कि यहाँ से निकलना तो बहुत ही मुश्किल है, या किसी शय का मिलना बहुत ही मुश्किल लग रहा होता है, या फिर आप लोग मान लेते हैं कि अब ये हो ही नहीं सकता, तो फिर इसका दिल से निकलना भी बहुत ही मुश्किल लगता है। तो ये सब क्यों होता है? अकल क्यों इस रब ने आपको इस सिचुएशन में डाल दिया है? कोई तो बात होगी ना, कुछ तो है जो अल्लाह इंसान को इशारा दे रहा होता है, और जैसे इंसान शैतान का वसवसा समझकर झुठला देता है और कर देता है इग्नोर, जबकि इसकी बहुत बड़ी हकीकत होती है। तो मैं इस मायूसी को दूर करने के लिए ख़ास मैंने आप लोगों के लिए इस वीडियो को बनाया है, इसलिए इसे पूरा ज़रूर सुनिएगा। और अल्लाह से दुआ है अल्लाह आप सब के मामलात जल्दी हल कर दे, आमीन सुम्मा आमीन, और जल्द आपको खुशियाँ नसीब हो। इसलिए इसे एंड तक ज़रूर देखिए और पसंद आए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। देखिए, कुरान में तो अल्लाह बार बार अपने बंदों को तसल्ली देता है कि मैं मायूस ना हो, गम ना करो। देखो, अल्लाह जिसको भी जिस चीज़ की तड़प में लगाता है वो इसे अता भी ज़रूर करता है, और वो चाहे कोई भी शय हो या इंसान हो। तो अगर किसी चीज़ की तड़प है आपके दिल में, अल्लाह ने पैदा की है, तो वो इंशाअल्लाह आपको ज़रूर मिलेगा। देखो, जो भी इंसान आजमाइश में आता है वो इस वक्त को देखकर मायूस हो जाता है। वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि इंसान आने वाले वक्त को नहीं देख सकता, इसलिए ऐसे सिचुएशन में इंसान बहुत ही जल्दी हिम्मत हारने लगता है, जबकि इसे कहा गया है कि ऐसे सिचुएशन में हिम्मत से सब्र से काम लेना चाहिए। अल्लाह ने इंसान से तरीका बताया है, और वो तरीका ये है कि दुआ का, और आप दुआ की किस तरह की ताकत रखती है। तड़पती दिल के साथ, रोती हुई आंखों के साथ जब आप अल्लाह को पुकारते हैं ना, इसके बाद अल्लाह आपको ऐसे मंजर दिखाता है, ऐसे मौजज़े दिखाता है कि आप हैरान हो जाते हैं। और अल्लाह से बात करना, अल्लाह से रुजू करना किस तरह से इंसान को कहा गया है, अल्लाह की तरफ कैसे इंसान कैसे सिचुएशन से पहुंचता है, और इंसान को कहाँ से कहाँ पहुंचा देता है अल्लाह ताला जब उससे इंसान दुआ करता है। फिर इंसान सब्र करते करते सीख ही जाता है इस रास्ते पे चलना। आपकी का मुकद्दर होता है जब अल्लाह आपके बार बार ख़यालात दिल में डालता है, और आपके ख़यालात इस मुकद्दर की हकीकत है। और आप लोग जब जब अल्लाह के रूबरू दुआओं के लिए आट उतारते हैं, तब अल्लाह आपका मुकद्दर आपकी रज़ा के मुताबिक बदलता है। और देखो, सिसकियों से की गई दुआएं ज़िंदगी आपको वही आपको मिलवाता है जिसकी आपको तलब होती है, जिसके लिए आप लोग कोशिश करते हैं, और आप वही पाते हैं जिस पर आप सब्र करते हैं, क्योंकि अल्लाह इससे जोली को कभी भी खाली हाथ नहीं रखता, जो अल्लाह के सिवा किसी से नहीं मांगता। बस मसला ये होता है कि आप ज़रा से इंतज़ार करते हैं और थक जाते हैं, और फिर खुद से ही गुमान भी कर बैठते हैं कि दुआएं कबूल नहीं होगी, या अब बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं बदला जा सकता। हालांकि वो रब तो अपने कामों में देर और सबेर होने ही नहीं देता। जब इंसान को देर लगती है ना, वो अल्लाह की हिकमत होती है, और इसलिए इंसान को जो भी मिलता है वो सही वक्त पर ही मिलता है। इसलिए इस देर सवेर, इस डर के वसवसों को कभी भी अपने जीत पे मत हावी होने दे। इसलिए ज़रा सी ताख़ीर पर आप लोग मायूस ना हुआ करें। देखो, आज हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन आप लोग दुआ करना कभी मत छोड़ना,
کیونکہ اس کا کن آپ کا صدیوں کا کام لمحوں میں کر سکتا ہے، اور جو دعا کا خیال آپ کے دل میں لا سکتا ہے نا، وہ اس خیال کو آپ کا مقدر بنانے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ تو دعا کی توفیق کی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے، جیسے کوئی بھی رد نہیں کر سکتا، آپ کا نصیب بھی نہیں بدل سکتا۔ تو اگر دعاؤں کی توفیق اللہ نے دی ہے تو مانگتے رہا کرو۔ دیکھو، اللہ کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہوتا۔ اللہ قرآن میں بار بار مثال دے کر انسان کو سمجھا رہا ہوتا ہے، تسلی دے رہا ہوتا ہے، تاکہ انسان اپنی لائف میں صحیح راستہ اختیار کرے۔ اللہ جو کہہ رہا ہے وہ مان لے، تو پھر کیوں خود کو ایسی اذیتوں میں آپ لوگ ڈال لیتے ہیں؟ کیوں پریشان کر لیتے ہیں؟ ہائے، میں مانتی ہوں کہ مسلسل آزمائشیں اور امتحان انسان کو منتظر اور ویران کر دیتے ہیں۔ ہر طرف سے مایوسی ہی نظر آتی ہے۔ انسان اس وقت اتنا بے بس ہو جاتا ہے، جو محسوس کرتا ہے ایسا ڈپریشن محسوس کرتا ہے، جو چلا گیا ہے یا جو اس سے لے لیا گیا ہے وہ کبھی بھی اسے واپس نہیں مل سکتا۔ انسان ایسے سوچنے لگتا ہے، وہ سوچنے لگتا ہے کہ کیسے مجھے سے خوشیاں مل سکتی ہے۔ اب بے دل سے تک جاتا ہے، سسک جاتا ہے کہ انسان غم اٹھا کر تک جاتا ہے۔ یہ ایک بات کہوں گی آپ سب کو کہ دیکھیے، اللہ اگر انسان کو ہزاروں نعمتوں سے نواز دیتا ہے نا، تو وہ انسان کو اس کا شکر ادا نہیں کرتا، لیکن اگر ایک چیز اس سے لے لی جائے تو اس کا شکوہ ضرور کرنے لگ جاتا ہے۔ بس انسان کی فطرت ہی کچھ اسی طرح ہے۔ اس بات کو کہنے کا میرا مطلب اتنا سا تھا کہ انسان کو یہ دھیان دینا چاہیے کہ یہ اللہ کا کرم ہی ہوتا ہے کہ وہ اسے سچویشن میں بھی انسان کو چلا رہا ہوتا ہے، تگنے نہیں دیتا۔ اللہ کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے کہ وہ ایسے حالات میں بھی آپ کو نماز کے روزے کی تو تہجد کی ساری توفیق عطا کر رہا ہے۔ یہ خوشخبری کی نشانی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ انسان کو دھیرے دھیرے اس کی منزل تک لے جاتا ہے، کیونکہ آپ لوگ خود سوچئے نا، جب آپ کی پیاری چیز آپ سے لے لی جاتی ہے یا جب آپ اس سے لے لیے گئے جاتے ہیں تو آپ لوگ کتنا زیادہ ٹوٹ جاتے ہیں، کتنا بکھر جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے آپ کے دل میں دعاؤں کا خیال ڈالا، پھر اپنا کرم کیا، اس نے آپ پر، اس نے نماز آپ کو دی، صبر دیا، تاکہ انسان پھر سے اٹھے، پھر سے خوش ہو جائے۔ اور اللہ ایسے انسانوں کو تسلی دے رہا ہے، سمجھا رہا ہے، تو آپ لوگ یہ باتوں پر دھیان کیوں نہیں دیتے؟ یہ کیوں سوچنے لگ جاتے ہو کہ آپ کچھ بھی نہیں ہو سکتا؟ اللہ کی ان باتوں کو یاد کرو۔ مشکلات میں بھی ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، آپ لوگوں کا توکل موضوع کا دروازہ ہوتا ہے، اور اس دروازے پہ بے یقین لوگ نہیں جا سکتے۔ انسان کا مقدر اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ انسان سکون والوں کے ساتھ ہی نہیں چلتا۔ اگر آپ کوئی حادثہ پیش آ جائے تو وہ وہی ہے جو آپ کو روک سکتا ہے، وہ صرف اللہ کی ذات ہی روک سکتا ہے، اس حادثے کو آگے جانے ہی نہیں دیتا۔ آپ کے اس پاس کتنی ہی بے شمار رحمتیں ہوتی ہیں اللہ کی، لیکن آپ اس سے نہیں دیکھنا چاہتے۔ بس ایک محرومی کے لیے ساری چیزوں کو آپ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آپ سوچتے ہیں دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہوں اور یقین اور صبر سے کام نہیں لیتے، لیکن حقیقت اس سے بہت ہی الگ ہوتی ہے۔ یقین تو وہ ہوتا ہے نا جب انسان کے پاس کچھ بھی نہ ہو، تب بھی وہ یقین سے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے دعا کے لیے۔ اور صبر تو وہ ہے نا کہ جب دل مایوس ہو جائے، دل کے لاکھ تڑپنے کے بعد بھی انسان کو یقین سے اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دے۔ مانتی ہوں میں کہ ایسے کرنا آسان نہیں ہوتا، مگر ایسے کر لینے کے بعد آسانیاں ہی آسانیاں ہوتی ہیں۔ یقین کریں آپ، پھر آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟
جو کام آپ نہیں کر سکتے اسے اللہ کے حوالے کر دیا کرو اور پرسکون ہو جایا کرو۔ اللہ تو آپ کو آپ کی دعاؤں سے آزماتا ہے، وہ آپ کو آپ کی ہر اس چیز سے آزماتا ہے جو آپ کی دعاؤں کا حصہ ہوتی ہے، کیونکہ دعاؤں میں تو وہی ہوتا ہے نا جس سے آپ بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ آپ لوگ یہ سوچیں گے کہ اگر دعا موضوع کے لیے بنی ہے تو پھر اللہ انہیں ہمارے آزمائش میں کیوں ڈال دیتا ہے؟ وہ اس لیے کرتا ہے کہ دعا تو توکل کی دلیل ہوتی ہے، اور اللہ کہتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے تم کہو گے تم ایمان لائے اور میں تمہیں آزماؤں گا نہیں؟ جب تم یقین کو دعوے کرتے ہو نا تو آپ کے یقین کی گواہی آپ کے دل سے سب سے پہلے لی جاتی ہے، اس لیے اور اس شے کو آپ سے دور کر دیا جاتا ہے جس کا بنا آپ کا دل دھڑکنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ کی سازیوں کی وجہ آپ سے اللہ لے لیتا ہے تاکہ وہ دیکھ سکے اس کے بعد بھی آپ اس پر توکل کرتے ہیں یا نہیں، تاکہ وہ دیکھ سکے اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں، اس توکل کو برقرار رکھتے ہیں۔ اور جب انسان اللہ کی رضا کے لیے اپنی اس چیز کو نظر انداز کر دیتا ہے جو اس سے چھین لی گئی ہے، جو اس سے لے لی گئی ہے، اس کو صرف اللہ سے مانگتا ہے، اور جب وہ انسان اللہ کی رضا کے لیے ان چیزوں سے گزر جاتا ہے نا تو اللہ کو اپنے بندوں سے بہت محبت ہوتی ہے، وہ بہت محبت سے دیکھتا ہے اس بندے کو اور وہ ان کی حد پار کر دیتا ہے۔ اللہ ان دعاؤں کو کبھی بھی نہیں بھولتا جو آپ نے اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دی ہو، اور اللہ کی رضا کے لیے جو چیز کھو دی جائے نا وہ کبھی بھی گم نہیں ہوتی، وہ پلٹ کر واپس ضرور آتی ہے۔ آپ کی ادھوری دعاؤں کی قبولیت بن کر، آپ کے درد کا اظہار بن کر، اللہ سے کی گئی آپ کی وفاؤں کا صلہ بن کر۔ اس لیے غم نہ کرو، پریشان مت ہو، مایوس مت ہو۔ اللہ نے آپ کے دل میں دعا کا خیال ڈالا ہے تو وہ عطا بھی ضرور کرے گا۔ آپ کی دعائیں انشاءاللہ بہت جلد رنگ لائے گی۔ آپ یقین کرو اس ذات پر، وہ پل بھر بھی دور نہیں جو آپ کی دعائیں قبولیت بن کر آپ کے سامنے آئے گی انشاءاللہ۔ سب سے پہلی سب سے دعا ہے میرے کہ اللہ سے آپ سب کی دلوں میں سکون عطا کریں، آمین ثم آمین۔ آپ سب کی جائز دعاؤں کو جلد قبول کرے اور آپ کی بے چین دل کو اطمینان بخشے، آمین ثم آمین۔ تو امید کرتی ہوں کہ میری اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو کچھ ہیلپ ملی ہوگی۔ اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ بھی ضرور کریں۔ میں آپ لوگوں کو اس وقت اس ویڈیو سے اجازت لیتی ہوں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔